بغداد کے مشہور مدرسے کا ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے وزٹ کیا۔ وقت کا بادشاہ اور مشہور جامعہ نظامیہ، بغداد کا مشہور مدرسہ جس میں بہت بڑے بڑے فاضل علماء امام غزالی جیسے اس مدرسے سے پیدا ہوئے، اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ بادشاہ وقت نے اس مدرسے کا وزٹ کیا، دورہ کیا، لوگوں سے پوچھا، مدرسے کے حالات پوچھے۔ طالب علم وہ مدرسے کے جو تھے بادشاہ وقت کو آ کر ملے۔ بادشاہ نے پوچھا علماء سے، طلباء سے، طالب علموں سے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کس لیے تم علم حاصل کر رہے ہو؟ کسی نے بتایا میں بہت بڑا عالم دین اور بڑا مقرر بنوں گا، میں بڑی بڑی تقریریں کروں گا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں وقت کا قاضی بن جاؤں۔ تیسرے بچے سے پوچھا کہ تیرا کیا ذہن ہے، ارادہ کیا ہے، یہ دینی تعلیم کس لیے تو حاصل کر رہا ہے؟ اس بچے نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بہت بڑا جج بن جاؤں، قاضی بن جاؤں، مفتی بن جاؤں، عالم بن جاؤں، لوگوں کے فیصلے کروں میں۔ ایک اور بچے سے پوچھا، کسی نے کوئی اپنی خواہشات نفس کا اظہار کیا، کسی نے کوئی اظہار کیا۔ بادشاہ وقت نے کہا اس مدرسے کو بند کر دیا جائے، بچوں کے ارادے ہی غلط ہیں، یہ تعلیم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی تشہیر کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں حاصل کر رہے۔ ان کے مقاصد دنیا ہے، ان کے مقاصد شہرت ہے۔ ایک بچہ اور ملا جس کا نام تھا محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی۔ بادشاہ کو ملے، بہت پیارا بچہ، ذہین بچہ، بادشاہ کو بہت پیارا لگا۔ بادشاہ نے پوچھا اے بچے تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگے آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے اور مجھے غزالی کہہ کر لوگ پکارتے ہیں، میرا لقب غزالی ہے، مجھے غزالی کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اے محمد تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اے بادشاہ وقت، میرا ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کی تائید کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، لوگوں کی ہدایت، یہ میرا ارادہ ہے، تبلیغ میرا ارادہ ہے، باطل ادیان، بے ہدایتی، کفر و شرک، اس کا رد کرنا، جوابات دینے، لوگوں کو نصیحت کرنی، لوگوں کو نیکی کی طرف قائل کرنا، لوگوں کو بے ہدایتی سے روکنا، خواہشات نفس سے روکنا، آخرت کی یاد اور آخرت کی تیاری، اس کی طرف راغب کرنا، یہ ہے میرا ارادہ۔ امام غزالی نے اتنی پیاری گفتگو کی، اتنی پیاری گفتگو کی۔ امام غزالی کی خاطر بادشاہ وقت، بادشاہ اتنا متاثر ہوا تھا، اتنا متاثر ہوا بچے کی باتیں سن سن کر۔ آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا، فرمایا تو اتنا آپ متاثر ہوئے بادشاہ وقت، آپ نے فرمایا صرف ایک بچے کی خاطر میں سارا مدرسہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن باقی بچوں نے بہت ہی غلط جوابات دیے، میں بہت ناراض تھا، میرا تو ارادہ تھا اس مدرسے کو بند کر دیا جائے، لیکن میں نے اس ایک بچے کی خاطر میں نے سارے ہی بچوں کو پڑھنے کی اجازت دی، مدرسے کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے دین کے وارثوں کے متعلق فرمایا کہ میرے دین کے وارث کتنے پیارے ہیں اور میں ان کو کیسے منتخب کرتا ہوں، اپنے دین کو فروغ میں خود دیتا ہوں، دین کو میں خود پھیلاتا ہوں۔ سورت فاطر میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، فرمایا اے میرے پیارے حبیب، اور یہ جو کتاب ہے آپ کے پاس جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ حق سچی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی تمام کتابوں کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر عمل سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور فرمایا اے میرے حبیب، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نئے لوگ پیدا ہو جائیں گے، پچھلے چلے جائیں گے، آگے بچے اور پیدا ہو جائیں گے، تو دین کو میں آگے فروغ دینے کے لیے میں ایسے انسان پیدا کروں گا، ایسے بچوں کو منتخب کروں گا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے وارثوں کو ہم نے چن لیا وراثت کے لیے۔ اس قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ سارے ہی بے گناہ یا پاک ہستیاں نہیں ہوتے، وہ علماء گناہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ تو درمیانے درجے کے ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کی تائید اور حکم کے ساتھ کچھ تو نیکی کے کاموں میں، دین میں سبقت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، جن لوگوں کو اللہ اپنے دین کے لیے چن لے۔ جنات عدن، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، یہ جنتی لوگ ہیں سارے، چاہے گناہ بھی ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو غم کا عذاب دے کر معاف کر دے گا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موتیوں کے اور اللہ تعالیٰ نے سونے کے کنگن آراستہ کیے ہوئے ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس بہت ہی پیارا ریشمی لباس ہوگا۔ جنتیوں میں جو ایک اعلیٰ مقام اور ایک علیحدہ لباس علماء کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، چاہے وہ فاسق و فاجر علماء ہی کیوں نہ، دین کی خدمت کرنے والے، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو گئے، توبہ کرنے والے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ حمد شکر ادا کریں گے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو بڑے غم زدہ تھے کہ ہم علماء عالم بن کر گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے غمگین تھے، حزن و ملال میں تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ ہمارا جو غم ہے وہ اے اللہ تو نے دور کر دیا۔